رکھتے ہوئے وہ نہ اپر مڈل کلاس میں ہے نہ لوور مڈل کلاس میں ہے، وہ ان دونوں کے درمیان کسی خواجہ سرا کی طرح گھومتی رہتی ہے۔ بنیادی طور پر وہ غریب لوگ ہیں، لیکن وہ صبح سویرے ہماری طرح کوٹ پہن کر نکل آتے ہیں، سفید شرٹ پہن لیتے ہیں اور لوگوں کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جناب یہ تو کوئی پیسے والا لگتا ہے جو 800 سی سی سے اوپر والی گاڑی میں گھوم رہا ہے، لیکن ایسی حقیقت نہیں ہے۔ 80% عوام جو ہیں وہ سفید پوش ہیں، ان کا گزارا مشکل ہوتا ہے۔ اور آپ نے یہ جو سکیم دی ہے کہ آپ موٹر سائیکل والوں کو صرف دیں گے، 800 سی سی والے کو دیں گے، تو یہ آپ نے اتنی بڑی تفریق پیدا کر دی اور اتنا بڑا سیگمنٹ جو ہے اسے اس سے محروم کر دیا ہے۔ آپ نے دراصل لوور مڈل کلاس اور جو مڈل کلاس ہے اس بیچاری کو میاں منشا کے ساتھ ملا دیا ہے، اس کو طارق سہگل کے ساتھ ملا دیا، اس کو عقیل کریم ڈیڈی کے ساتھ ملا دیا، اس جہانگیر ترین کے ہم پلہ بٹھا دیا آپ نے کہ جہاں میاں منشا کو نہیں دیں گے، جہاں آپ طارق سہگل کو 50 روپے سستا تیل نہیں دیں گے، جہاں آپ جہانگیر ترین کو، عقیل کریم ڈیڈی کو، عارف حبیب کو، ان لوگوں کو سستا تیل نہیں دیں گے، وہیں پر یہ ناچیز حامد ولید کو بھی سستا تیل نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس 800 سی سی والی گاڑی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ موٹر سائیکل نہیں چلاتا ہے۔ او بھائی، ہم سفید پوش لوگ ہیں، ہمارا گزارا، ہم تنخواہ دار لوگ ہیں۔ تنخواہ دار جو ہے وہ 10 لاکھ بھی لیتا ہو وہ سفید پوشی کہلاتا ہے، اس کے اخراجات اس طرح سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو بزنس اینڈ نان بزنس کا ایک فرق کر کے اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے تھا کہ بھئی جو بزنس کلاس ہے وہ تو اس کی مستفید نہیں ہو سکتی ہے، جن کی انکم جو ہے کبھی بڑھتی ہے کبھی گھٹتی ہے، جن کے پاس سیونگز ہوتی ہیں، جن کے پاس ایسٹس ہوتے ہیں اور وہ اس کو مینج کر سکتے ہیں، لیکن تنخواہ دار جو ہے وہ طبقہ غریب طبقہ ہی ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو ایکسکلوڈ کر دیا ہے، جس کی 50,000 تنخواہ ہے، جس کی 1 لاکھ تنخواہ ہے، اور آپ نے اپنی طرف سے دیہڑی دار جو اصل مزدور ہے اس بیچارے کے پاس موٹر سائیکل ہے، وہ تو پتہ نہیں کہاں لیے سے چلا ہوا ہے اور یہاں پر آ کر داتا دربار کے تھڑوں پہ رات کو سوتا ہے، صبح وہیں سے ناشتہ کر کے نکلتا ہے اور ہاتھ میں تغاری پکڑتا ہے اور ہاتھ میں وہ کہ تیسی پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی میں اویلیبل ہوں آپ کی مزدوری کے لیے، اور مین وائل اس بیچارے کو کوئی نشہ آور مل جاتا ہے، اس کو زبردستی انجیکشن لگا کے نشے کا عادی بنا دیا جاتا ہے۔ وہ اس بیچارے کے پاس نہ موٹر سائیکل ہے نہ 800 سی سی کار ہے۔ آپ برائے مہربانی اس پوری پالیسی کے اوپر نظر ثانی کیجئے، اس کو امپرووائز کیجئے، ورنہ سوسائٹی کے اندر آپ جس طرح سے 2018 کے انتخابات سے پہلے نوجوانوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کر کے سمجھتے تھے کہ عمران خان کا آپ نے وہ ملیا میٹ کر دیا انہیں، تو بعد میں پتہ چلا کہ ینگسٹرز نے لیپ ٹاپ تو آپ سے لیا، ووٹ عمران کو دیا۔ اسی طرح سے اب آپ یہ کر رہے ہیں کہ 50 روپے سستا غریب کے نام پہ کر رہے ہیں۔ پیٹرول جو ہے وہ ینگسٹرز جو کہ عمران کے دل دادا ہیں، جو 12 سال کے تھے جب 2012 تھا اور آج وہ 22 برس کے ہو چکے ہیں، لیکن وہ عمران کو ایز اے لیڈر سمجھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں، وہ ووٹر بنے ہیں، وہ پیٹرول تو آپ کا سستا ڈلوائیں گے لیکن ووٹ پھر عمران خان کو ڈال دیں گے۔ تو ایسی پالیسیوں کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے ہی آپ نے نیاز تب بانٹنا شروع کی ہے جب آپ کے پاس ہر آپشن ختم ہو گیا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ کس طرح سے پنجاب کو اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ آپ کو شوق تھا وزیر اعظم بننے کا، اپنے نام کے ساتھ وزیر اعظم لگوانے کا، آپ نے اپنے بڑے بھائی نواز شریف کی بات کو نہیں مانا، آپ نے شاہد خاقان عباسی کی بات کو نہیں مانا، آپ نے ان بڑے پارٹی کے اذہان کو، دماغوں کو نہیں سنا اور اپنی رٹ لگائے رکھی کہ بس مجھے تو وزیر اعظم بننا ہے، مجھے تو باجوہ بھی آفر کرتا تھا، مجھے باجوہ پھر آفر کر رہا ہے، میں تو باجوہ کا ہوں، میں تو مفاہمت پسند ہوں، میں تو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں، مجھے انہوں نے کہا تم وزیر اعظم بن جاؤ، مجھے بننا۔ یہ آپ نے بچوں کی طرح کیا اور آج آپ شہباز شریف صاحب آپ نے مسلم لیگ نون کی پنجاب کے اندر لٹیا ڈبو دی ہے، اور آج عمران خان آپ سے بڑا طاقتور لیڈر نظر آتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک زیادہ پاپولر سیاسی جماعت نظر آتی ہے۔ آج نواز شریف کو، مریم نواز کو سوال ہوتے ہیں کہ عمران خان کے جو مقبولیت ہے، عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے، آپ اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ یہ محض 1 سال کے اندر اندر ہوا ہے۔ یہ پچھلے اپریل میں، مارچ میں عمران خان کی جو پاپولیرٹی تھی وہ زمین کو چھو رہی تھی۔
اور آپ آسمان کو نون لیگ کی پاپولرٹی چھو رہی تھی، اور آج یہ ہوا ہے کہ آپ آسمان سے زمین پر آ گرے ہیں، اور بلکہ زمین پر بھی کیا گرے ہیں، آپ تو کھجور میں اس وقت اٹکے ہوئے ہیں۔ آپ کو تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کریں کیا۔ آپ کی اب ساری امیدیں نواز شریف پر ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں وہ آئے گا شہری بابو اور وہ لے جائے گا سارے ووٹروں کو ساتھ لے کے، اس لیے بیٹھ کے اس کا انتظار کریں۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ سیاست ہے، اس کا اپنا میکنزم ہوتا ہے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، جب مشرف نے ڈیولوشن پلان دیا تھا تو میں یہاں پنجاب میں چیف سیکرٹری تھے اس وقت جناب سلمان صدیق صاحب، بہت اعلیٰ پائے کے آفیسر تھے، تو میں ان سے ملاقات کے لیے کہنے لگے کہ آؤ بیٹھو گپ کرتے ہیں، بتاؤ کیا صورتحال ہے اس وقت، الیکشنز ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا جی الیکشنز آپ نے خاک کروانے ہیں، آپ نے کہا ہے کہ 10% خواتین لازمی ہوں گی، الیکشنز کے اندر خواتین کو لازمی ڈالنا ہے، اور خواتین کے نام کے اوپر جتنی دائیاں ہیں، جتنی نرسیں ہیں، جتنی بیوٹیشنز ہیں، جو کہ دراصل آپ جو چاہتے ہیں کہ پڑھی لکھی خواتین سامنے آئیں، ان کی بجائے اس قسم کی کلاس جو ہے سامنے آنے شروع ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا کریں، پالیٹکس کی اپنی میکنزم ہوتی ہے۔ آج یہ خواتین سامنے آئی ہیں جو ہمیں بڑی محترم ہیں، وہ کام کرتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو مشرف کا ایک آئیڈیا تھا کہ میں جب یہ کہوں گا کہ جناب خواتین کی 10% جو ہے پارٹیسپیشن لازمی بنانی ہے، تو پتہ نہیں کیسی اعلیٰ پائے کی خواتین ایسی آ جائیں گی کہ جنہوں نے بہت پڑھی لکھی ہوں گی۔ بھئی سوسائٹی میں وہی لوگ خواتین جو کہ بولڈ ہوتی ہیں، انٹریکٹیو ہوتی ہیں، اپنے کاموں کے سلسلے میں مجبوریوں کی وجہ سے گھروں سے نکلی ہوتی ہیں، پھر وہی سامنے آئی تھی۔ تو آج اسی طرح سے آپ نے یہ سستا تیل تو کیا ہے، لیکن آپ نے اپنے لیے الیکشن کو بہت مہنگا کر لیا ہے۔ اب آپ کا ٹکٹ ہاٹ ٹکٹ نہیں رہا ہے، اب آپ کی جگہ عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کھمبے کو بھی ٹکٹ دے گا تو وہ جیت جائے گا۔ تو یہ 1 سال کے اندر آپ نے کیا سیاست کی ہے، 1 سال کے اندر آپ نے نون لیگ کی لٹیا ڈبو دی، آپ نے نواز شریف کی مقبولیت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اب آپ سے، آپ کے بیٹے حمزہ شہباز سے صورتحال نہیں سنبھالی جا سکی تھی، تو پھر بیچاری مریم نواز صاحبہ کو دوبارہ آنا پڑا، اب ان سے بھی نہیں سنبھالی جا رہی، تو اب آپ کی ساری امیدیں نواز شریف پر ہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے اگر نواز شریف سے بھی صورتحال نہ سنبھالی گئی تو آپ کا کیا بنے گا۔ جس طرح سے 88 میں بے نظیر بھٹو صاحب کی مقبولیت کا ہوا تھا اور نواز شریف صاحب سے بھی نہیں سنبھالا جا رہا تھا، 90s میں نہیں سنبھالا جا رہا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کو بار بار انٹرفیئر کرنا پڑتا تھا، آج عمران خان 90s کا نواز شریف بن چکا ہے۔ اور آپ کے یہ جو گمکس ہیں کہ آپ الیکشن جیتنے کے لیے کبھی سستا تیل کریں، کبھی مفت آٹا دیں، کبھی نعرے لگائیں، کبھی لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ کا ہر اعلان ملکی معیشت کو مزید نیچے لے جاتا ہے، ڈالر کو اور اوپر لے جاتا ہے، سٹاک مارکیٹ کو نیچے گرا دیتا ہے، اور جس کا براہ راست اثر ڈالر بڑھنے کا ہماری روزمرہ زندگی پر، ہمارے کھانے پینے پر، ہماری ٹرانسپورٹ پر، ہمارے علاج معالجے کی سہولت پر، ہمارے بچوں کی فیسوں پر، ہماری تنخواہوں پر پڑ رہا ہے۔ اور آپ نے تنخواہ دار طبقے کو نظر انداز کر دیا۔ آپ نے 50 روپے دے کر جو حاتم طائی کی قبر پر لات ماری ہے، یہ لات آپ نے حاتم طائی کی قبر پر نہیں ماری، یہ لات آپ نے نون لیگ کی قبر پر مار دی ہے، اور اس بیچارے کی بعد از مرگ بھی نون لیگ جو پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ نے جو عزت ہے وہ نہیں رہنے دی ہے۔ چنانچہ اس وقت یہ تیل سستا جو آپ نے کیا ہے اس لیے کہ آپ کو روس سے تیل ملنے کی توقع ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہاں سے سستا تیل لے کے بجائے اس کے کہ پبلک ایٹ لارج کو فائدہ ہو، مفت تیل کا نعرہ لگا کے صرف ان کو دیں۔ بھائی ہمارا کیا قصور ہے، ہم جو تنخواہ دار طبقہ ہیں، ہم جو دن سے رات تک جوتیاں چٹکھاتے ہیں، ہم جو ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں، بچے کی فیس ہے، کسی کی بیماری ہے، تو آپ کو پتہ نہیں مصدق ملک صاحب، آپ تو بڑے اینالسٹ بنتے ہیں، آپ تو بڑے اکانومسٹ بنتے ہیں، آپ تو ڈاکٹر بھی ہیں، آپ تو امریکہ میں رہے ہیں، اس طرح سے معاملات حل ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب آپ نے حامد میر کے پروگرام میں پہلی مرتبہ یہ بات کی تھی کہ ہم ایک خاص پلان لے کے آ رہے ہیں
جس میں غریبوں کا خیال کیا جائے گا، تیل کے حوالے سے ہم اسپیشل اسکیم لائیں گے، تو اس وقت بھی زبیر خان صاحب اور وہ جو بنگالی صاحب کراچی کے ہیں وہ اسی وقت چیخے تھے کہ ایسی چیزوں سے اکانومی درست نہیں ہوتی ہے، میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر نہیں ہوتے ہیں، اور تب آپ نے اپنی سکن بچائی تھی یہ کہہ کے کہ بھئی میں نے تو ابھی آپ کو بتایا ہی نہیں کہ اسکیم کیا ہے، آپ نے پہلے ہی تنقید شروع کر دی ہے۔ اس بیچاروں نے کہا کہ آپ نے بھلے نہ بتایا ہو، لیکن اس قسم کے گمکس سے، اس قسم کے چمتکار سے نہ اکانومی درست ہوگی، نہ غربت ختم ہوگی، نہ غریبوں کا دلدر ختم ہوگا۔ مصدق ملک صاحب اور شہباز شریف صاحب، آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پنجاب جو ہے وہ 4 بڑی فصلیں سال کے اندر دیتا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ لائف سٹاک کے اندر دنیا کا غالباً آسٹریلیا کے بعد دوسرا لارجسٹ ملک پروڈیوسر ہے۔ تو یہاں پر جو گھر میں دانے ہیں، جیسے اب گندم کٹنے کا موسم آ گیا ہے، تو آپ دیکھیے گا کورٹ کچہریوں کے معاملات کیسے شروع ہونے ہیں، کیونکہ لوگوں کے گھروں میں دانے آنے ہیں، ان کو لڑائیاں سوجنی ہیں، ان کو نے پیٹ بھر کے کھانا کھانا ہے، توند بھرنی ہے، تو انہوں نے آنکھیں چڑھا لینی ہے اور ہر ایک کو گھورتے پھرنا ہے، پھر کاٹن آ جانی ہے، پھر چاول آ جانا ہے، پھر کپاس آ جانی ہے۔ تو بھائی میرے یہ جو ہے اس پاکستان پنجاب کے اندر غربت نہیں ہے، سندھ میں اسی طرح سے ہے، ہاں بلوچستان میں ضرور ہے کیونکہ وہاں کے معاملات اور ہیں، کے پی میں اس طرح کی غربت نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ بزنس اورینٹڈ ہیں، وہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرتے ہیں لیکن ہاتھ سے کرتے ہیں، محنت کش لوگ ہیں۔ یہاں پر تو لوگوں کو اتنی زیادہ فصلیں مل جاتی ہیں کہ وہ یہ اس قسم کی چیزیں اور گمکس جو وہ کر رہے ہیں کہ ہم بڑے غریب ہیں، ہم مارے گئے ہیں، یہ بات غالباً آپ کے بھی علم میں تھا، اس لیے آپ کا مقصد کوئی سستا تیل دینا نہیں ہے، آپ کا مقصد لوگوں کی زندگیاں آسان کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کا مقصد الیکشن کو پرزرو کرنا ہے، اپنی جو کھوئی ہوئی ساکھ ہے اس کو بچانے کی ایک آپ کوشش کر رہے ہیں جو اس طرح سے نہیں بچے گی، کیونکہ آپ جس طرح سے مہنگائی ایک سال میں ہوئی ہے، لوگ آپ کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہتے ہیں، لوگ آپ کا احتساب کرنا چاہتے ہیں، لوگ آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ سے امید تھی کہ اس طرح کے حالات نہیں ہوں گے، ڈالر جو ہے وہ قابو میں آ جائے گا، نیچے آئے گا، اس کی بجائے ڈالر اوپر گیا، اس کی بجائے آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ملا، اس کی بجائے روزمرہ اشیاء کی قیمتوں کو جو آگ لگ گئی، اور اب آپ عوام کے مجرم ہیں، اب عمران عوام کا ہیرو ہے، اور آپ کو نہ صرف یہ کہ احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا ووٹ والے دن، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لوگ جو عمران نے آپ کے بارے میں تاثر بنا دیا کہ آپ کرپٹ ہیں، آپ چور ہیں، آپ ڈاکو ہیں، لوگ اس کا بھی حساب لیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیلٹ باکس کے ذریعے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ووٹ کے ذریعے وہ اپنے حکمرانوں کا احتساب کر سکتے ہیں، ان کی کرپشن کا وہ حساب لے سکتے ہیں، اور انفارچونیٹلی آپ کا نہ صرف احتساب ہوتا رہا ہے، آپ کو کرپٹ بھی ثابت کیا جا چکا ہے۔ عمران خان ایک ہائی پیڈسٹل پر ہیں، وہ توشہ خانہ کے چور ہوں گے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نکالا تو آپ نے توشہ خانہ ہی نکالا بس۔ دوسری طرف آپ نے منی لانڈرنگ کی، آپ نے یہاں سے پروفٹ باہر بھیجے، آپ نے مبینہ طور پر موٹر وے کے 4 ارب ڈالر یہاں سے باہر بھیجے، آپ نے پراپرٹیاں بنائیں۔ عمران کی تو کوئی پراپرٹی باہر نظر نہیں آتی، کوئی ایون فیلڈ میں محل نظر نہیں آتے ہیں، آپ کے نظر آتے ہیں۔ اگر عمران کے لیے ہیلی کاپٹر آتے ہیں، عمران لوگوں کے چندے پر چلتا ہے، عمران لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ہے، تو یہ تو سارے اس بات کا پروف اور ثبوت ہیں کہ عمران خان کے پلے کچھ اپنے روپیہ پہ مال نہیں ہے، وہ ہماری طرح کا وہ 3rd کلاس قسم کا بندہ ہے روپے کے حساب سے، اور وہ اس کو ریلائی کرنا پڑتا ہے ان لوگوں پر جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس وسائل ہیں، لیکن عمران خان کے پاس لوگوں کی ایکسیپٹنس ہے، لوگوں کی مقبولیت ہے، وہ پاپولر ہے، اور اس نے جو باتیں کی ہیں وہ عام لوگوں کی باتیں کی ہیں۔ آپ جو باتیں کر رہے ہیں، آپ تو سوسائٹی کو تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں، تو اس سے آپ کو فائدہ نہیں نقصان ہوگا۔ آپ کا تیل تو سستا ہو گیا ہوگا، آپ کا الیکشن مہنگا ہو گیا ہے، لیکن دوسری جانب ہمیں یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ ہر حال میں عمران خان کو گرفتار کر کے رہیں گے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ گرفتار ہو گیا اور اگر اس کے خلاف ہم نے ایک نااہلی کا فیصلہ لے لیا تو ہمارے لیے راستہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن عمران خان جس طرح سے رانا ثناء اللہ کہتے تھے کہ جیل میں بیٹھا ہوا نواز شریف جو ہے
وہ باہر موجود نواز شریف سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ عمران خان نے کہا تھا میں اقتدار سے نکلا تو آپ کے لیے اور خطرناک ہو جاؤں گا، اور یہ بات وقت گزرنے کے ساتھ ثابت ہوئی ہے کہ آج عمران خان نون لیگ کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، مولانا فضل الرحمان کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، جوڈیشری کے لیے خطرناک ہو چکا ہے، اور ابھی وہ جیل نہیں گیا ہے۔ اندازہ کیجئے جس روز وہ جیل جائے گا تو عمران خان کی مقبولیت اور اس کی خطرناکی کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس سارے معاملات کے اوپر آپ کو اثر نو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ درد بنے درد لا دوا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداوا نہ کر سکو، یہ نہ ہو کہ آپ پٹرول بھی سستا کر کے دیکھ لیں تو پھر بھی مہنگائی کا جن قابو میں نہ آئے، پھر بھی لوگوں کے بچے جو بھوک سے بلکتے رہیں اور انہیں چھاتیوں سے ماؤں کی لگ کے رونے والوں کو دودھ کی ضرورت تھی۔ ڈگریاں کتابیں بھی جن کے کام نہ آئیں، ایسے نوجوانوں کو آنکھ بھر کے دیکھو تو۔ اور کچھ ہمارے جیسے تھے، دور دیس آ بیٹھے، مٹیوں سے دوری کا کرب اتنا گہرا ہے، تالیاں بجاتے ہیں، آنسوؤں کو پیتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں اور گیت گاتے ہیں، ہجرتوں کے دوری کے کام کچھ ضروری سے اب بھی گھر میں باقی ہیں۔ تو یہ جو ایشو ہے کہ نہ لوگوں کی ڈگریاں ان کے کام آ رہی ہیں کیونکہ آپ جابز کریٹ نہیں کر پا رہے، نہ ماؤں کی چھاتیوں سے لگے بچوں کا جو بلکنا ہے وہ بند ہو رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے مہنگائی اتنی کر دی ہے کہ ان کے لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو رہا ہے، کرایہ گھر کا دینا مشکل ہو رہا ہے، بجلی کا بل دینا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس سارے سینیریو کے اوپر آپ کو اثر نو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ آپ صرف الیکشن کو مد نظر رکھ کے اگر یہ سارا کچھ کرتے رہیں گے، صرف عمران خان کو مد نظر رکھ کے یہ سارا کچھ کرتے رہیں گے اور اس ملک کے، اس عوام کے جینون مسائل کو حل نہیں کریں گے، جاب کریشن نہیں کریں گے، پروڈکٹیوٹی کو نہیں بڑھائیں گے، انڈسٹریل بیس کو نہیں بڑھائیں گے، تو پھر تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اور ایک بیگم، ان کی بھی عزت کرتے ہیں، یہ گلبرگ میں رہنے والے، ماڈل ٹاؤن میں رہنے والے، کلفٹن میں رہنے والے، ڈیفنس میں رہنے والے، سب کی